آج جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے سائپر کے کیس کا ٹرائل ہو رہا تھا، اس میں ایک وقت پہ میں آیا، خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے۔ ایک ون پوائنٹ پہ خان صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا اور بائیکاٹ ہے بھی۔ دا ریزن بینگ جس طریقے سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو رش کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پراسیکیوشن آج ہر صورت اپنا ایویڈنس کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہے، ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ عدالتوں کی ان احکامات کی خلاف ورزی ہے جس طریقے سے انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ان ٹرائل کو کنکلوڈ کرو۔ خاص کر کل کی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دے دی تھی اور سپریم کورٹ نے آرڈر میں جو ریمارکس دیے اور جو فائنڈنگ دی ہے، اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں آئین اور قانون کے مطابق، لیکن یہ فقط ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ کسی کو الیکشن پروسیس سے باہر نکالنا یا الیکشن پروسیس کے قریب نہ آنے دینا یا اسے سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا سازش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے الیکشن کو ڈیل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ سے ڈاکومنٹس لیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے اور الیکشن پروسیس میں اجازت نہیں دی جا رہی، یہ بہت کریٹیکل ٹائم ہے۔ اس وقت اس الیکشن کا فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنی شان سے الیکشن لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اگر یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا، جو کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی افراتفری ہو، کسی قسم کا نقصان ہو، کسی قسم کی جو اکانومی اس وقت ڈاؤن ہے۔ پاکستان کی اکانومی مزید ڈاؤن نہیں ہو سکتی، نہ کسی تجربے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے بہرحال کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اگر اکانومی خراب ہو جاتی ہے تو آئی میک کے پروگرام پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ ہم نے تو زمان پار کے وقت بھی اس کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ دی تھی، لیکن آپ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کریں گے۔ اگر آپ ایک پارٹی سے اس کا نشان روک لیتے ہیں اور وہ بھی ایک عام بیس لیس قسم کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان پہ آپ یہ نشان روک لیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹس ہے اور پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹ ہے۔ وہ ریزرو سیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملتی آزاد اگر آپ کے کینڈیڈیٹ ہو، وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے۔ ان 227 سیٹوں کا آنے والے صدر کے الیکشن میں بڑا رول ہے، سینٹ کے الیکشن میں بڑا رول ہے، ان کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کرانے میں بھی بڑا رول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، یہ ایک سازش کا حصہ ہوگا اگر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کو نکالا جائے۔ آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی جس طریقے سے چل رہی تھی، انشاءاللہ ہم اپنا انتظام اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے کل یا پرسوں یا ترسوں ہماری پارٹی چل رہی تھی۔ اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سبجیکٹ جو ہماری فائنل ڈیسیجن بائی دی لائرز، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے۔ عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ پورے سیاسی نظام اور جمہوریت کا ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو بنیادی حقوق ہے اور ان کے مطابق جو حکومتیں بننے کا حق ہے اس سے متعلقہ ہے۔ ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ جب بھی ہماری پٹیشن آئے اس کو جلد سے جلد سنا جائے۔